بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اختر بھائی نے سوال کیا ہے جی کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس کے بارے میں آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے؟ اختر بھائی، میں نے آپ کا سوال رپیٹ کیا ہے اور اس پر تو نیٹ کی دنیا کے اوپر بہت کچھ آ چکا ہے اور بڑی شرح بحث سے گفتگو ہو چکی ہے۔ میرا پوائنٹ آف ویو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں عرض گزار ہوں، یہ اصل میں پاکستان کے اندر دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی تنظیم ہے، نہایت ہی سنجیدہ اور اچھے لوگوں کی، جس کے سربراہ ہیں مولانا ابو البلال محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ، نہایت ہی درویش، نہایت ہی درد مند اور بے ضرر انسان۔ انہوں نے اس آواز کو بلند کیا تھا، تو یہ ان کی آواز بڑی توانا، بہت ہی اچھی اور اسلاف کے نقطۂ نظر قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ کچھ لوگوں نے چوں چرا کی، جن کو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر آدمی جس کو بھی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہوتی ہے وہ اس کے حوالے سے گفتگو کرتا رہتا ہے۔ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کی ذات کو کچھ نہ کچھ کہتے رہے، لیکن وہ بے ضرر انسان ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو پوری دنیا کے اندر، بلکہ پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر وہ لوگوں کے ساتھ محبت، پیار اور مسلمانوں کو خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ اور آپ کی سنت کو زندہ کرنے کے حوالے سے کوشاں ہیں۔ ان کا نقطۂ نظر جو ہر صحابی نبی جنتی جنتی قرآن کے بالکل مطابق ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ ذوالجلال نے فرمایا، سورۃ النساء آیت نمبر 96، 96 نمبر آیات کے اندر اللہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر فرمایا ہے۔ مجاہدین صحابہ اور غیر مجاہدین، ہر دونوں کا ذکر فرما کر قرآن پاک نے فرمایا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں سے اللہ نے، جو جہاد کے لیے نکلے یا جو بیٹھے رہے، جہاد کے لیے معذور ہونے کی وجہ سے نہ جا سکے، ہر دونوں کے لیے وعد اللہ الحسنى، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ان کے لیے ایک اچھا وعدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الحدید کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، آیت نمبر 10 ہے۔ تو ہر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کون ہوتا ہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 کے اندر فرمایا ہے کہ ان الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی ایک ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے، اور حدیث کی جس بھی کتاب کو آپ اٹھائیں اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہوگا کہ صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے حضور سے ملاقات کی ہو، تھوڑی کی ہو یا زیادہ کی ہو، مؤمنن، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان ہو، یعنی آپ کی ذات پر ایمان رکھنے والا، ومات علی الاسلام، اور اس کا خاتمہ بھی اسلام پر ہوا ہو، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ علامہ ابن حجر عسقلانی
جو شارح بخاری کے نام سے محدثین کے اندر بہت بڑا مقام ہے ان کا. میں علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کی بھی بات کر سکتا تھا، لیکن کچھ لوگ علامہ ابن حجر کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں، جبکہ علماء کے اندر علم وفوق کل ذی علم علیم کے حوالے سے رہتا ہے. تو دوستان محترم، جس وقت صحابی کی تعریف یہ ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، اور وہ اسلام پر دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو وہ صحابی ہے. تو صحابہ کے لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ، ان کے لیے جنت ہے. تو ہر صحابی نبی جنت ہے. اب ہر کا لفظ جس وقت استعمال ہوتا ہے، اور ادھر جنت کے لیے جو لفظ استعمال ہم کرتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے، تو کچھ لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا کہ کچھ صحابہ میرے پاس مرتد ہو جائیں گے، کچھ یہ ہو جائیں گے، کچھ وہ ہو جائیں گے. اس قسم کے نظریات، یہ وہ آدمی بات کرتا ہے جس کو صحابی کی ڈیفینیشن کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ بالکل سٹوپڈ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابی کی تعریف کیا ہے. محترم، صحابی کی تعریف ابن حجر کو پڑھو. ابن حجر نے الاصابہ کے اندر لکھا ہے جو حضور سے ملاقات کرے ایمان کی حالت کے اندر اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. لہذا جو حضور کے بعد مرتد ہو گیا وہ صحابی نہیں رہا. اس لیے یہ بات کہنا کہ حضور کو پتہ تھا، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا رب قرآن کے اندر وعدہ کر رہا ہے، اور اس وعدے کا وہی مصداق ٹھہرے گا جو مجھے آج بھی مان رہا ہے اور اسی ماننے کو قبر کے اندر لے کر جائے گا. یعنی آج بھی مومن ہے اور ایمان کے اوپر ہی اس کا خاتمہ ہوگا. اس لیے پہلے صحابی کی ڈیفینیشن کو دیکھو، اس کے بعد اس عظیم شخص درویش صفت انسان کے اوپر اعتراض کرو. یہ بہت بڑا ان کا پیغام ہے دنیا کے لیے کہ صحابہ اکرام رضوان اور قرآن کی نص کے مطابق ہے. اور اس نص کو قرآن کی اللہ نے دو مقام پر، ایک سورۃ النساء آیت نمبر 96 اور دوسری مرتبہ سورۃ الحدید آیت نمبر 10 کے اندر یہ موجود ہے. اور اسی کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بہت بڑا نام ہے مفسرین کے اندر، اور حدیث کے اندر انہیں ید طوبہ حاصل ہے. ان کا نام ہے ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر، جن کو امام ابن کثیر کہا جاتا ہے. ان کی تفسیر القرآن العظیم کے اندر آیا ہوا ہے. اس حدیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے. حدثنا ابو زرعہ حدثنا صفوان بن صالح دمشقی حدثنا الولید یعنی ابن مسلم حدثنا زعیر بن محمد حدثنی من سمع ابا العالیہ الریاحی یحدث عن ابی بن قعب قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابی بن قعب عظیم المرتبت صحابی رسول، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ عن الحسنى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. یہ صحابی فقط اس لفظ کے بارے میں کہ حسنہ قرآن نے ان کے لیے کہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسنى الجنہ، فرمایا حسنہ سے مراد جنت ہے. تو میرے ہر صحابی کو اللہ ذوالجلال جنت عطا فرمائے گا. اب کون سا امتی ہے، کون سا علم ہے، اور کون سا عالم ہے، اور کون سا شخص ہے جو اس ڈیفینیشن کو پڑھ کر یہ نہ کہے کہ ہر صحابی یا نبی جنتی. ایسے نہیں ہے. پہلے ڈیفینیشن کو دیکھو، تب ہمارے ساتھ، تب کسی کے اوپر. وہ تو درویش آدمی ہے، بے ضرر انسان ہے، کسی کو کچھ کہتے نہیں، بس اپنا جو سلوگن تھا وہ امت کو دیا. لوگوں اس سلوگن کو پڑھو، اس کے مطابق ہمارے اسلاف کا نظریہ، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے. اور اسی پر میں آپ کو کہنا چاہوں گا، آپ کو پتہ ہے کہ فنشا عالما محققا ثقتا اماما فی التفسیر والحدیث. یہ ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے
ابن کثیر جن کو کہا جاتا ہے، عالم بھی ہے، محقق بھی ہے، ثقہ بھی ہے، امام بھی ہے، کس کے اندر؟ فی التفسیر والحدیث، اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو جس وقت انہوں نے یہ سلوگن دنیا کو دیا تو معلوم ہوا ابن کثیر کے اوپر ان کی نظر ہوگی۔ اور ایک اور نام لینا چاہوں گا، تفسیر القرآن العظیم لابن ابی حاتم، امام حاتم ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس الرازی اور ابن ابی حاتم کے نام سے مشہور ہے۔ ان کی تفسیر پڑھ لیں، تفسیر القرآن العظیم، تو اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ اور ان کے بارے میں مفسرین اور محدثین اور علم الجرح و تعدیل کو پڑھ لیں، انہوں نے لکھا ہے حافظ فی الحدیث، انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، قل وعد اللہ الحسنی، کہ اللہ نے ہر صحابی کے ساتھ رسول اللہ سے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو جنت عطا کروں گا۔ تو علامہ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ الحسنی الجنہ، اس حدیث کو انہوں نے بھی نقل کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علامہ کا یہ سلوگن جو ہے، اس درویش منش انسان کا جو سلوگن ہے، جس نے پوری صحابہ کی جماعت کو اکٹھا کر کے فرمایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اصل یہ بات نہیں ہے محترم اختر بھائی، اصل میں یہ بات ہے کہ کچھ دلوں کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خلش ہے، اور وہ مشاجرات صحابہ کو لے کر صحابہ کے اندر انہوں نے ترازو رکھا ہوا ہے، یہ صحابی ہے یہ نہیں۔ یار ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، ان کو پڑھ لو، اتنی بڑی شخصیت نے جس وقت یہ ڈیفینیشن کی، اور یہ ڈیفینیشن سب جمہور نے اس کو پسند کیا ہے۔ اب الاصابہ کو پڑھ کر دیکھ لیں کہ اصح ما وقفت علیہ من ذلک ان الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ اور جی حضور کو پتہ نہیں تھا کہ میرے بعد کچھ لوگ، کچھ صحابہ نعوذ باللہ من ذالک مرتد ہو جائیں۔ بھائی ڈیفینیشن کو دیکھو، اس کے اوپر اعتراض کرنے والا وہ سٹوپڈ ہی ہو سکتا ہے؟ نہیں، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے وَقُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اور بعض لوگوں کے اوپر گلہ ہی نہ کرے، ان کا نام لے کر کیوں ان کو آپ شہرت دینا چاہتے ہیں؟ جس شخص نے یہ نعرہ لگایا ہے وہ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر مقبول شخصیت ہے اور بے ضرر انسان ہے، کبھی بھی کسی کو ضرر نہیں پہنچایا۔ جو بات صحابہ کے متعلق ہے، جو اہل بیت کے متعلق ہے، جو اولیاء اعظام کے متعلق ہے، جو علماء کے متعلق ہے، جو رسول اللہ کے عشق کے متعلق ہے، وہی بات لوگوں کو سمجھائی ہے۔ تو اس لیے اختر بھائی جو ان کا یہ نظریہ ہے اور ان کا یہ جو سلوگن ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، قرآن کی نصوص اور حدیث کے بالکل عین مطابق ہے۔ پھر اقوال مفسرین، اگر آپ تفسیر کی دنیا کے اندر چلے جائیں اور تفسیرات کو دیکھیں، جو بھی تفسیر آپ کو ملے گی، ہر تفسیر کے اندر آپ کو حسنہ کا ترجمہ عربی زبان کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب تفسیر ہے۔ تنویر المقیاس اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، علامہ قرطبی کو پڑھ کے دیکھ لیں، کشاف کو پڑھ کر دیکھ لیں، اور اسی طرح تبری کو پڑھ کر دیکھ لیں، امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر جلالین کو پڑھ کر دیکھ لیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ سلوگن نہ قرآن کے مخالف ہے نہ حدیث کے مخالف ہے، بلکہ قرآن کے بھی مطابق ہے اور حدیث کے بھی مطابق ہے۔ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ نہایت ہی درویش اور دنیا کے اندر جن کا لوگ بڑے عزت سے پیار سے نام لیتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے مولانا علامہ محمد الیاس قادری، امیر اہل سنت کے نام سے مشہور ہے۔ بہت ہی بہترین سلوگن انہوں نے امت کو پرووائڈ کیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور یہ قرآن کے بھی مطابق ہے، حدیث کے بھی مطابق ہے۔ تو اللہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔